أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الوقائد ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينال غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت محدود والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين باليوم عداوتهم صباح يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلى سورہ مبارکہ انعام کی آیت کریمہ ہے جسے آج کی تقریب کا عنوان قرار دیا گیا ہے۔ اس مقام پر پروردگار عالم نے پیغمبر کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے پیغمبر آپ یہ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری عبادتیں، میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم پیغام دیا ہے، اور وہ یہ کہ صرف نماز اللہ کے لیے نہ ہو، صرف عبادتیں اللہ کے لیے نہ ہو، صرف قربانی اللہ کے لیے نہ ہو، صرف روزہ اللہ کے لیے نہ ہو، بلکہ زندگی بھی اللہ کے لیے ہو اور موت بھی اللہ کے لیے۔ یعنی ایک واقعی مسلمان جو اپنی زندگی کو ایک کامیاب زندگی بنانا چاہتا ہے اور اس زندگی سے وہ اخروی سعادت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو صرف ہم نماز اللہ کے لیے نہ پڑھیں، صرف ہم روزہ اللہ کے لیے نہ رکھیں، بلکہ ہم اپنے تمام اعمال میں للہیت پیدا کریں۔ یعنی اعمال میں للہیت پیدا ہو جائے، یعنی انسان اپنے عمل کو اللہ کے لیے انجام دے، جس کو ہمارے یہاں اصطلاح میں نیت کہتے ہیں کہ نیت جو ہے وہ قربت الہی کی ہو۔ بہت اہم مسئلہ ہے عزیزو ہماری اور آپ کی زندگی کا، جس کا نام ہے نیت۔ بس اسی نیت کے بارے میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے چند معروضات کو پیش کرنا ہے، چند باتیں گزارش کرنا ہے، تاکہ انسان عمل کرنے سے پہلے ذرا اپنے نفس کا جائزہ لے کہ یہ عمل جو انسان انجام دے رہا ہے، اس عمل کا محرک کیا ہے، یہ عمل انسان کیوں انجام دے رہا ہے۔ اگر اس عمل کا محرک، اس عمل کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو یہ عمل اس کا عبادت ہے۔ لیکن خدا نہ کردہ اگر کوئی بڑا کام بھی انسان کرنا چاہتا ہے، کوئی بڑا سا بڑا بظاہر عمل ہے جسے انسان انجام دینا چاہتا ہے، لیکن اگر نیت میں للہیت نہیں ہے،
اگر قربت الہی کی نیت نہیں پائی جاتی تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے انسان، آخرت میں اس عمل کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ سرکار رسالت مآب ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عمل جو ہے یہ موقوف ہے نیت کے اوپر، عمل ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی نیت کے اوپر کہ یہ انسان جو عمل انجام دے رہا ہے اس عمل کی نیت کیا ہے۔ اسی لیے نیت کو دین اسلام نے عبادات میں واجب قرار دیا ہے۔ نیت، کس نیت سے تم اس عمل کو انجام دے رہے ہو؟ مثلا ماہ مبارک رمضان ہے، آپ سب روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن روزہ جہاں اس میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک انسان کو اپنے کو ان چیزوں سے بچانا ہے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کیوں روزہ رکھ رہا ہے؟ کیوں اپنے کو ان چیزوں سے بچانا ہے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ انسان روزہ رکھنے سے پہلے وہ نیت ہے عزیزو جو نیت کرتا ہے کہ یہ نیت کیا ہے، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم اس روزے کو رکھ رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم اس عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ لیکن انسان دن بھر بھوکا رہے، انسان دن بھر پیاسا رہے، لیکن اگر نیت نہ ہو، یعنی اللہ کے لیے نیت نہ ہو، اللہ کے لیے اس عمل کو انجام نہ دے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا یہ کہ انسان روزہ رکھ رہا ہو لیکن مثلا صحت بنانے کے لیے کہیں اس نے سن لیا ہے کہ روزے سے جسم کو فائدہ ہوتا ہے، روزے سے جسم جو ہے وہ صحت مند انسان رہتا ہے، جسم جو ہے وہ صحیح و سالم رہتا ہے۔ اب انسان صحت بنانے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے تو عزیزو ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں خدا نہ پایا جاتا ہو، جس میں انسان صحت چاہتا ہو۔ خدا کو چھوڑ کر اگر انسان کسی عمل کو انجام دیتا ہے تو وہ اس کا عمل خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ اسی لیے عزیزو آپ دیکھیں ہر عمل سے پہلے اسلام نے اپنی تعلیمات میں سارا زور صرف کر دیا ہے کہ آپ اپنی نیت کو اس عمل سے پہلے نیت کریں۔ مصلی کے اوپر آئے ہیں، 3 رکعت نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں مغرب کی، کیوں آئے ہیں؟ وہی نیت کا مسئلہ۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ قربتاً اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں مصلی کے اوپر آیا ہوں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں خمس ادا کر رہا ہوں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں اس عمل کو انجام دے رہا ہوں۔ لہذا عزیزو نیت کی پاکیزگی یہ انسان کے عمل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر نیت میں ذرہ برابر کوئی ریا پیدا ہو گئی تو نہ روزہ قبول ہوگا نہ نماز قبول۔ اگر انسان نماز اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ دیکھیں، قرات اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ کتنی اچھی میری قرات ہے، کتنے اچھے طریقے سے میں سورہ الحمد پڑھ رہا ہوں، کتنے اچھے طریقے سے میں سورہ مبارکہ انا انزلناہ کی تلاوت کر رہا ہوں، لوگ میری قرات کو دیکھیں، لوگ میرے قیام کو دیکھیں، لوگ میرے رکوع کو دیکھیں، سجدے کو دیکھیں، تو عزیزو یہ عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں للہیت نہیں ہے، عمل صرف اللہ کے لیے انجام دیا جائے۔ چنانچہ روایت میں ہے سب سے اہم عمل کیا ہے؟ انسان راہ خدا میں جہاد کر رہا ہو۔ جب انسان اپنے جان کی بازی لگاتا ہے، انسان جب اپنی جان کو میدان جہاد میں پیش کرتا ہے، جان کی بازی لگا رہا ہے، لیکن وہاں بھی اسلام نے اپنی تعلیمات میں سارا زور صرف کیا ہے اس نیت کی۔ میدان میں کیوں آئے؟ اگر آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، ذہن میں تمہارے یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ لوگ ہم کو بہادر کہیں، شجاع کہیں کہ کتنا بہادر انسان ہے، اس کو تو کوئی خوف نہیں ہے، اس کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ دشمنوں سے نہیں ڈرتا، یہ تلواروں سے نہیں ڈرتا، یہ خنجروں سے نہیں ڈرتا، یہ نیزوں سے نہیں ڈرتا، یہ اسلحوں سے نہیں ڈرتا، توپ سے نہیں ڈرتا، ٹینک سے نہیں ڈرتا۔
اور میدان میں آ گیا ہے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اپنی بہادری کو دکھانے کے لیے۔ تو عزیزو، اس کا میدان میں آنا بھی اس کے لیے کوئی فائدے مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ روایت میں ہے جنگ احد، اسلام کی اہم ترین جنگ احد ہو رہی ہے، گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ ایک شخص ہے جو میدان میں لڑ رہا ہے، اسلام کے لشکر میں شامل ہے، جنگ کر رہا ہے، کئی آدمیوں کے اوپر اس نے حملہ کیا، کئی لوگوں کو تحقیق کیا، قتل کیا۔ لوگ آئے پیغمبر کے پاس، آ کر پیغمبر کو خبر دی، اے اللہ کے نبی، فلاں آدمی بڑا شجاع ہے، بہت بہادر ہے، کب سے میدان میں دشمنوں سے مقابلہ کر رہا ہے، پیغمبر کو آ کر خبر دی ہے، اس کی لڑائی کے بارے میں، اس کے جہاد کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ ایسا جہاد کر رہا ہے، ایسے تلوار چلا رہا ہے، دشمنوں کو قتل کر رہا ہے۔ کسی نے آ کے کہا میں نے دیکھا اس نے 5 آدمیوں کو ابھی تک قتل کیا ہے۔ پیغمبر کے سامنے آ کر بیان کیا، پیغمبر نے جو جملہ ارشاد فرمایا انہو من اہل النار، یہ انسان جس کی تم تعریف کر رہے ہو یہ جہنمی ہے۔ یا رسول اللہ، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ محاذ جنگ کے اوپر جنگ کر رہا ہے، پھر آپ فرما رہے ہیں کہ وہ اہل نار ہے، جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ جہنمی۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد یہ خبر دی، کہا ہے پیغمبر خدا، یہ شخص جو لڑ رہا تھا اب یہ زخمی ہو گیا ہے، اس کے جسم کے اوپر تیر لگے ہیں، اس کے جسم کے اوپر تلواریں لگی ہیں، نیزے لگے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ بہت شدید طریقے سے زخمی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں مگر یہ جہنمی ہے۔ اصحاب کا تعجب بڑھ گیا، یہ آدمی جو ابھی تک تو جنگ کر رہا تھا، اب اس کے جسم پر تلوار کے زخم ہیں، نیزوں کے زخم ہیں، تیر کے زخم ہیں، اب یہ زمین پر گر گیا ہے۔ پیغمبر فرما رہے کہ یہ جہنمی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو لے کر گئے لوگ، کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ میدان میں لڑنے کے قابل نہیں ہے، زخمی ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے۔ کسی نے کہا کیا تمہارا آخری وقت ہے؟ اس نے کہا ہاں میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھو، میں اسلام کے دفاع کے لیے نہیں آیا تھا میدان میں، میں اللہ کے لیے نہیں آیا تھا میدان میں اس لیے آیا تھا کہ میرے قبیلے کے، میرے خاندان کے، میرے گھر کے کچھ لوگ اسلام کے لشکر میں شامل ہیں، لشکر اسلام میں ہیں، لہٰذا میں ان کا دفاع کرنے کے لیے آیا تھا کہ میں انہیں کچھ فائدہ پہنچا سکوں، ورنہ میں اللہ کے لیے نہیں آیا تھا۔ اتنے میں اسے شدید درد ہوا، وہ زخم جو لگے تھے اس سے اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور تلوار کی نوک اپنے سینے پہ مار لی، خون کا فوارہ نکلا اور وہ شخص دنیا سے چلا گیا۔ اب لوگ پیغمبر کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا ہے اللہ کے نبی، آپ نے سچ فرمایا تھا کہ اتنی زحمتیں اس نے اٹھائی ہیں، اتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، لیکن نتیجہ یہ ہوا، انجام کار یہ ہوا کہ اس نے خودکشی کی ہے، اور یہ کہہ کر گیا کہ میرا میدان میں آنے کا مقصد جہاد راہ خدا نہیں ہے، میں اللہ کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ چونکہ میرے گھر کے لوگ آئے ہیں جنگ میں، لہٰذا میں ان کا دفاع کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عزیزو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اگر انسان کی نیت جو ہے اس میں خدا نہ ہو تو میدان میں قتل ہو جانا بھی جنت کی ضمانت نہیں ہے۔ للہیت اعمال میں ہو، صرف اور صرف اللہ نگاہ کے سامنے ہو، آسان بات نہیں ہے عزیزو اس للہیت کو پیدا کرنا، اس قصد قربت کی نیت کو پیدا کرنا۔ انسان جو بھی عمل انجام دے رہا ہے اس میں صرف اور صرف مالک نگاہ کے سامنے ہے، اس میں صرف اور صرف خالق نگاہ کے سامنے ہے۔ ہم پروردگار کی رضا کے لیے اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ اس نیت کو صاف کریں، اس نیت کو پاکیزہ بنائیں، اس نیت کو خالص کریں تاکہ ہمارے اعمال کے اثرات
ہماری زندگی میں بھی ظاہر ہو اور آخرت میں بھی ہم اس سے ثواب حاصل کر سکیں، آخرت کی جو سعادتیں ہیں وہ ہمارے شامل ہیں۔ اگر انسان نیت کر لے اور نیت اللہ کے لیے ہو، کتنا فائدہ ہے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک مرد مومن نے نیت کی ایک اچھا کام کرنے کے لیے کہ اللہ کے لیے میں یہ کام کروں گا، اور خدا نہ کردہ اگر وہ کام نہیں بھی کر سکا، پیغمبر فرماتے ہیں نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر، وَنِیَّتُ الْکَافِرِ شَرٌّ مِّنْ عَمَلِهِ، اور کافر کی نیت اس کے عمل سے بھی بدتر ہے۔ نیت کے اوپر زور دیا گیا ہے، یہ پاکیزگی پیدا ہو جائے۔ عزیزو، ہم خود اپنے نفس کو پاکیزہ بنائیں، ذہن کو پاکیزہ بنائیں۔ یہ آلودگیاں، یہ خباثتیں جو انسان کے ذہن میں، انسان کے قلب میں، انسان کے نفس میں پائی جاتی ہیں، اس ماہ مبارک رمضان میں، ماہ رمضان کی برکتوں کی وجہ سے سب سے پہلے عزیزوں ہم اپنی نیت کو پاکیزہ بنا لیں، اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیں، ہمارے کاموں میں الہی رنگ پیدا ہو جائے۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے روایات میں بیان کیا گیا کہ انسان ظاہر ہے کہ اس زندگی کے بعد موت ہے، موت کے بعد جو حیات ملنے والی ہے وہ ابدی حیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انعام دے گا، مثلا 60 سال 70 سال کی زندگی تھی، اس زندگی میں اس نے اعمال کیے، اچھی عبادتیں کی، نیکیاں کی، کار خیر کیے، مگر پروردگار کب تک اجر دے گا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہمیشہ مالک، آخر بندے نے محدود عمل انجام دیے ہیں اور تیرا اجر جو ہے وہ لامحدود ہے۔ جنت کی نعمتیں اس کو ہمیشہ ملتی رہیں گی۔ کافر جو تھا اس نے جو بھی برائیاں کی ہیں اس کی برائیاں بھی محدود ہیں، 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، لیکن خدایا جو تیرا عذاب ہوگا وہ لامحدود ہے، ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ عذاب میں گرفتار رہے گا۔ مومن ہمیشہ جنت میں رہے گا، کافر ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ پروردگار اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا دیکھو ہم نیتوں کے اوپر جزا اور سزا دیتے ہیں۔ یہ میرا بندہ مومن تھا، اسے ہم نے 70 سال 80 سال کی زندگی تھی، لیکن اگر ہم اسے 1000 سال بھی دیتے، اسے ہم 10,000 سال بھی دیتے، تو جب تک یہ رہتا دنیا میں میری اطاعت کرتا رہتا۔ لہٰذا میں نے جو اس کو جزا دی ہے وہ ایسی جزا دی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور یہ کافر جس کو میں نے سزا دی ہے اور ہمیشہ جہنم میں رکھا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کافر جب تک دنیا میں رہتا، جتنی زندگی بھی ہم اس کو عطا کر دیتے، یہ ہمیشہ میری نافرمانی کرتا رہتا، یہ ہمیشہ میری معصیت کرتا رہتا، یہ ہمیشہ میری مخالفت کرتا رہتا۔ لہٰذا نیت کے اعتبار سے جزا بھی ملے گی، نیت کے اعتبار سے سزا۔ عزیزو، یہ نیت انسان اس کو سب سے پہلے قربت الہی اللہ کے لیے بہت سخت مرحلہ ہے، آسان بات نہیں ہے۔ پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے کہ صرف اللہ کے لیے عمل کیا جائے، کیا مانی؟ یعنی جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو صرف مالک نگاہ کے سامنے ہو، یہ نہ ہو مثال کے طور پر کوئی کام کرے اور اس کے بعد لوگوں سے امید رکھتے ہو کہ یہ تعریف کرے ہماری۔ ایک شعر ہم نے پڑھ دیا مثلا قصیدے کا، اور امید کریں کہ مجمع سے نعرے لگے، واہ واہ کی آواز آئے، لوگ بعد میں ہماری تعریف کریں۔ نہیں، جس کے لیے تم نے پڑھا ہے اس سے تعریف کی امید رکھو، جس کے لیے تم نے پڑھا ہے اس سے اجرت کی امید رکھو۔ اگر نیت صاف ہو جائے عزیزو تو یہ آپ کا چھوٹا عمل، ہمارا چھوٹا عمل بھی عبادت بن جائے گا، اور ایسی عبادت کہ جو ابدی سعادت کا ضامن ہے، ایسا عمل جو ابدی سعادت کا ضامن ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو جناب موسیٰ کی بزم میں رہا کرتا تھا، اکثر و بیشتر جناب موسیٰ کے قریب تھا، جناب موسیٰ کے پاس رہتا تھا۔
ان سے فقہ حاصل کیا کرتا تھا، ان سے شریعت کے احکام معلوم کیا کرتا تھا، توریت پڑھتا تھا۔ آج کی زبان میں وہ حضرت موسیٰ کے مدرسے کا بہترین طالب علم تھا، بہترین اسٹوڈنٹ تھا۔ جناب موسیٰ سے فقہ پڑھ رہا ہے، شریعت معلوم کر رہا ہے، توریت پڑھ رہا ہے، توریت کی تفسیر پڑھ رہا ہے۔ چند دن گزر گئے تو جناب موسیٰ کے پاس نہیں آیا، جناب موسیٰ کی بزم میں نہیں آیا۔ اب حضرت موسیٰ کو اس کی فکر ہوئی کہ خدایا یہ کہاں چلا گیا؟ میرا عزیز ترین شاگرد تو روزانہ آتا تھا، میرا درس سنتا تھا، مجھ سے احکام شریعت معلوم کرتا تھا، توریت سنتا تھا، فقہ معلوم کرتا تھا، خدایا یہ کہاں چلا گیا؟ چند دنوں تک وہ جناب موسیٰ کے سامنے نہیں آیا۔ ایک دن جناب جبرائیل بیٹھے ہیں حضرت موسیٰ کے پاس، اتنے میں کوئی جناب موسیٰ کے سامنے سے گزرا۔ جبرائیل نے کہا کہ موسیٰ یہ تمہارے سامنے سے جو گزر رہا ہے اس کو تم نے پہچانا؟ جناب موسیٰ نے دیکھا کہ وہ تو بندر ہے، بندر گزر رہا ہے میرے نظر کے سامنے۔ جبرائیل نے کہا اے موسیٰ یہ تمہارا وہی شاگرد ہے جو تم سے توریت پڑھا کرتا ہے، جو تم سے فقہ کا علم حاصل کرتا ہے، تم سے احکام شریعت کو حاصل کرتا ہے، یہ وہی بندر ہے۔ در حقیقت یہ اس کی برزخی صورت ہے۔ اے موسیٰ یہ اس کو جو اس عالم میں شکل دی گئی ہے، یہ در حقیقت یہ اس کی صورت ہے۔ جناب موسیٰ گھبرا گئے، اے جبرائیل کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہ جو علم حاصل کر رہا ہے یہ علم آخرت کے لیے نہیں حاصل کر رہا ہے، یہ علم جو حاصل کر رہا ہے فقہ کے پڑھتا ہے، توریت پڑھتا ہے، توریت کی تفسیر آپ سے معلوم کرتا ہے، تو یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھتا ہے بلکہ اس لیے یہ علم حاصل کر رہا ہے، اس لیے یہ تفسیر توریت معلوم کرتا ہے، احکام شریعت کو معلوم کرتا ہے تاکہ لوگوں میں جا کر اس کی تبلیغ کرے اور لوگ اسے فقیہ سمجھے، لوگ اسے عالم سمجھے، لوگوں کے درمیان اس کی شہرت ہو جائے، لوگ اس کا احترام کرنے لگے۔ اے موسیٰ چونکہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے لہٰذا اللہ نے اسے جو زندگی عطا کی ہے، اس کی جو شکل عطا کی ہے عالم برزخ میں، وہ بندر والی شکل۔ کیوں؟ قرآن مجید بھی اعلان کر رہا ہے کل یعمل علی شاکلتہ، آپ کہہ دیجئے میرے پیغمبر کہ ہر آدمی اپنے طریقے کے اعتبار سے عمل کرتا ہے۔ اگر کسی کا طریقہ الہی طریقہ ہے تو وہ الہی طریقے کے اعتبار سے عمل کرتا ہے، اور اگر کسی کا طریقہ الہی طریقہ نہیں ہے، شیطانی طریقہ ہے، تو وہ اس طریقے سے عمل کرتا ہے۔ للہیت عمل میں پیدا ہو جائے، انسان اپنے اعمال کو اللہ کے لیے انجام دے، تو یہی وہ نیت ہوگی جو اتنی پاکیزہ ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ جب نیت المومن خیر من عملے تو ہم اس کی نیت کو لکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ اس کی نیت اللہ کے لیے ہے، اس نے جو عمل کا ارادہ کیا ہے یہ خدا کے لیے کیا ہے۔ معصوم سے کسی نے پوچھا، کہا مولا یہ بتائیے کہ انسان عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، عمل جو انجام دیتا ہے وہ عمل جب کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے، تب فرشتے کو اس کی خبر ہوتی ہے، فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ مثلا انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا یا انسان نے روزہ رکھا، تو چونکہ اس نے روزہ رکھا ہے صبح سے شام تک اپنے کو ان چیزوں سے بچایا ہے جو چیزیں روزہ توڑ دیتی ہیں، یا انسان مصلی کے اوپر آیا ہے، نماز پڑھی ہے، اب فرشتے لکھے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ان کو نیت کی خبر کیسے ہو جاتی ہے؟ جو انسان کے دل میں ہے، جو انسان کے ذہن میں ہے، جو انسان کے دماغ میں ہے، اس کی خبر فرشتوں کو کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ فرشتے کیسے لکھ لیتے ہیں؟ انسان کی نیت کو کیسے نوٹ کرتے ہیں؟ کہ معصوم کے سامنے مسئلہ آیا، معصوم سے پوچھا مولا بتائیے کیسے وہ لکھ لیتا ہے؟ بس معصوم نے فرمایا، کہا کہ یہ بتاؤ اگر ایک پھولوں کا باغ ہو اور ایک گڑھا ہو، کنواں ہو جس میں نجاستیں ہوں، جس میں گندگی ہو، جس میں آلودگی ہو، تو کیا یہ پھولوں کا باغ اور یہ کنواں جس میں غلاظتیں ہیں کہ کیا دونوں برابر ہیں؟ اس نے کہا نہیں مولا برابر نہیں ہے،
دونوں میں بڑا فرق پایا جاتا ہے. وہ پھولوں کا باغ ہے، اس سے خوشبو آتی ہے، اور یہ غلاظتوں کا گڑھا ہے، غلاظتوں کا کنواں ہے، اس سے بدبو آتی ہے. آپ نے فرمایا جیسے تم اس کے قریب سے گزرو گے تو پھولوں کے باغ کے قریب سے گزرو گے تو اس کی خوشبو سے تم کو محسوس ہو جائے گا کہ یہ پھولوں کا باغ ہے. اور اگر کسی غلاظت والے کنویں کے قریب سے گزرو گے تو تم کو اس کی بدبو سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ غلاظتوں کا کنواں ہے. اسی طریقے سے اللہ کے فرشتے انسان کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو انہیں محسوس ہو جاتا ہے اس کے نفس میں اگر طہارت پائی جاتی ہے، اگر اس کی نیت اچھی ہوتی ہے تو ویسے ہی خوشبو آتی ہے جیسے پھولوں کے باغ سے خوشبو آتی ہے، اور اگر اس کی نیت اچھی نہیں ہوتی ہے تو ویسے ہی بدبو آتی ہے جیسے گندے کنویں سے بدبو آتی ہے. لہذا عزیزو، ہماری زندگی کا اہم ترین مسئلہ ہے نیت. نیت صاف ہو جائے، جس کا نام ہے للہیت، جس کا نام ہے اخلاص، یعنی اللہ کے لیے اپنے کاموں کو انجام دے. اور آپ سے بہتر اس مسئلے کو کون پہچانے گا؟ اس لیے کہ ہم نے جن ائمہ معصومین علیہ السلام کی امامت کا اقرار کیا ہے، ہم نے جن کی ولایت کا اقرار کیا ہے، ان کی زندگی کا ہر لمحہ للہیت میں گزرا ہے. ہر عمل کو انہوں نے اللہ کے لیے قرار دیا ہے. پہلے اس عمل کو انہوں نے عبادت بنایا ہے، پھر انجام دیا ہے. اور عزیزو، ہمارے لیے، آپ کے لیے کتنا آسان ہے عبادت کرنا، مگر یہ اللہ کے نیک بندے جب عبادتوں کی راہ میں نکلے، جب بندگی کی راہ میں نکلے تو عزیزو وہاں چند سجدوں کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں ماہ رمضان کے روزوں کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں صرف خمس و زکوٰۃ ادا کرنے کا مسئلہ نہیں ہے کہ مال کا ایک حصہ نکال دیا جائے. نہیں عزیزو، وہاں راہ خدا میں جو قربانی پیش کرنی ہے، اولاد کو قربان کرنا ہے، عائشہ کو قربان کرنا ہے، جوان بیٹے کو قربان کرنا ہے. یہ رونے والوں آسان بات نہیں ہے. کسی کے گھر سے دوپہر میں 72 جنازے نکل جائیں، آسان بات نہیں ہے. کسی کے گھر سے ایک دوپہر میں 72 جنازے نکل جائیں. حسین کبھی جوان بیٹے کے لاشے کے قریب آتے ہیں تو آواز دیتے ہیں، اے بیٹا علی اکبر، تمہارے مرنے کے بعد اس دنیا کے اوپر خاک ہے. اے بیٹا، میری آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا. اور جب عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھاتے ہیں تو آواز دیتے ہیں، اے بھیا، میری کمر ٹوٹ گئی. الان ان کا سلا ساری، اے عباس، تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. اے عباس، دشمن تانے دے رہا ہے، بتاؤ تمہارا علمدار کہاں گیا. اے بھیا، جو آنکھیں سویا کرتی تھی وہ جاگیں گی، جو آنکھیں جاگا کرتی تھی وہ سوئیں گی. اے بھیا عباس، بتاؤ دشمن مجھے تانے دے رہا ہے اور میری ماں کا نام لے کر پکار رہا ہے، کہہ رہا ہے فاطمہ کے بیٹے کدھر جا رہے ہو. اے بھیا عباس، جب تک تم زندہ تھے کسی میں ہمت نہ تھی کہ میری ماں کا نام لیتا. اب تمہاری شہادت کے بعد میری ماں کا نام لیا جا رہا ہے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون. الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبلیہا، پروردگار کے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے اس ذکر کو، ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. یا اللہ، تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جتنے بھی لوگ یہ مجلس سن رہے ہیں، جہاں جہاں تک میری یہ آواز جا رہی ہے، پروردگار اس سب کے ذکر کو اپنی بارگاہ میں بحسن وجہ قبول فرما. یا اللہ، تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جتنے مومن مومنہ بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجل و کامل عطا فرما. یا اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت اطہار کے چاہنے والے موجود ہیں، پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما. اسلامی ممالک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.